به نقعا فوسطن به جمعا صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوازی بلند الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عظمت اہل بیت و شان صحابہ میں منعقد پذیر ہے۔ چونکہ جلسے کے موضوع دو ہے، اسی مناسبت سے بندہ ناچیز شان صحابہ و عظمت اہل بیت بیان کرنے اور آپ حضرات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی بے ادبیوں اور گستاخیوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ صاحبو، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام امتوں میں سے سب سے افضل امت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت باسعادت ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی۔ ان کی تعداد 1400 صحابہ کرام ہے۔ ان 1400 صحابہ کرام میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ صحابہ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی۔ ان کی تعداد 313 ہے۔ ان 313 میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ صحابہ ہے جنہیں حضور نے ایک ہی وقت میں ایک ہی فرمان جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ اور ان 4 خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتراف کے مطابق اور ساری امت محمدیہ کے اعتراف کے مطابق سب سے افضل اور اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون صدیق؟ وہ صدیق امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انگوٹھی عطا فرمائی، فرمایا اے جاؤ صدیق، کاتب سے اس پر اللہ کا اسم گرامی لکھوا کر لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کاتب کے پاس جاتے ہیں اور کاتب سے فرماتے ہیں، اے کاتب، جس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ کا اسم گرامی بھی لکھ، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ۔ اب کاتب حضور کا اسم گرامی بھی لکھتا ہے، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد جب حضور اس نگینے اور اس انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، تو صاحبو جہاں اللہ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا وہاں ساتھ صدیق اکبر بھی لکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اے صدیق، میں نے تم سے فرمایا تھا صرف اللہ کا اسم گرامی لکھوا کر لانا، تم نے اللہ کا اسم گرامی بھی لکھا، ساتھ محمد الرسول اللہ میرا نام بھی لکھا، ساتھ اپنا نام بھی لکھا، یہ کیا وجہ؟ اللہ اکبر۔ امام راسی لکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کا اسم گرامی میں لکھوا کر لے آیا ہوں، اور آپ کا اسم گرامی میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ میری محبت اور عشق نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کا اسم گرامی ہو لیکن ساتھ محمد الرسول اللہ کا اسم گرامی نہ ہو۔
اللہ اکبر صاحبو، سیدنا صدیق اکبر نے جب عرض کر دی، فوراً اللہ کی طرف سے جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب سلام بھی فرماتا ہے، ساتھ فرماتا ہے کہ میرا نام بھی صدیق نے لکھوایا، آپ کا نام بھی صدیق نے لکھوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کو گوارا نہیں اللہ کا نام ہو ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ اگر صدیق کو یہ گوارا نہیں تو ہمیں بھی یہ گوارا نہیں جہاں محمد الرسول اللہ ہو ساتھ صدیق کا نام نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جب آپ کا وصال باکمال ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں صاحبو؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، اے صدیق، تیرے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، آپ کے جسم اطہر سے جو گرد و غبار اڑتی ہے ہم تو اس گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صدیق کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھئے، صدیق کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو پیارے مصطفیٰ سے پوچھئے، صدیق کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پوچھئے۔ صاحبو دیکھو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کرام کو، اور یہ یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں جہاں صحابہ کا ذکر ہو وہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکتا، یہ نظریہ اور عقیدہ غلط ہے۔ اہل بیت جہاں اہل بیت ہے وہاں صحابہ کرام بھی ہے، میرے علی اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے، میرے حسین اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے، میرے حسن اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات جہاں اہل بیت میں شامل ہے وہاں صحابیات میں بھی داخل ہے، لہٰذا جہاں صحابہ کا ذکر ہوگا وہاں اہل بیت کا ذکر آ ہی جائے گا، اس لیے کہ صدیق کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، عثمان غنی کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ تو اہل بیت میں بھی داخل ہے، صحابہ میں بھی داخل ہے۔ صاحب و صحابہ کو کوئی اور مقام حاصل ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہو یا نہ ہو، اہل بیت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں عرض کرتا چلوں، رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا، رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑے؟ کہ جب وہ دوڑتے ہیں ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے اس آواز کی بھی قسم ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑوں کی قسم اے رب کریم؟ رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے ان کے سم لگتے ہیں پتھریلی زمین پر، ان کے سموں سے جب چنگاری اٹھتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے ان چنگاری کی قسم ہے۔ بلکہ رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑوں کی؟ کہ جب وہ رات کے آخری حصے میں دشمن پر حملہ کرتے ہیں، زمین اوپر سے تر ہوتی ہے، نیچے سے خشک ہوتی ہے، ان کے سم جب لگتے ہیں اور گرد و غبار اٹھتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے ان کے قدموں سے اٹھنے والے گرد و غبار کی بھی قسم ہے۔ صاحبو اب مجھے کہنے دیجئے، جس گھوڑے پر صدیق سوار ہوئے اس گھوڑے کا مقام کیا ہے؟ وہ گھوڑا جب دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس آواز کی بھی قسم ہے۔ جس گھوڑے پر فاروق اعظم سوار ہوئے وہ گھوڑا جب دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے ان کے سم لگتے ہیں، کہاں؟ پتھریلی زمین پر، وہاں سے چنگاری اٹھتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے ان چنگاری کی بھی قسم ہے۔ اور جس پر عثمان غنی میرے علی سوار ہوئے، وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے ان کے قدموں سے اور ان کے سموں سے گرد و غبار اٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس گرد و غبار کی بھی قسم ہے۔ اللہ تو کیوں قسمیں ان کی یاد فرماتا ہے؟ اس لیے کہ ان گھوڑوں کو سموں کو نسبت ہو گئی گھوڑوں کے ساتھ، گھوڑوں کو نسبت ہو گئی صحابہ کے ساتھ، صحابہ کو نسبت ہو گئی محبوب کے ساتھ۔ جو محبوب کے ساتھ نسبت والا بن گیا اس سے ہر چیز وہ ہمارے لیے محبوب بن گئی۔ اگر گھوڑے اللہ کو محبوب ہے تو بتلاؤ تو صحیح، فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، میرے حسین، میرے حسن اللہ کو پیارے کتنے ہوں گے؟ صاحبو سیدنا صدیق اکبر کی محبت دیکھیے اہل بیت کے ساتھ۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، اٹھائیے، امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم
اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کون سی بات؟ آپ فرماتے ہیں قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ من قرابتی، میرے صدیق فرماتے ہیں مجھے اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں، اپنی ازواج اتنی پیاری نہیں، اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے حضور کے رشتہ دار مجھے پیارے ہیں۔ معلوم ہوا صاحبو، آج اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ رب کریم نے دیا ہے۔ اس محبت کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اس محبت کا درس ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر صاحبو، اور اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بلکہ سیدنا صدیق اکبر اہل بیت کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں، آپ سیدنا امام حسن تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، ساتھ آپ کے غلام ہے، سیدنا صدیق اکبر باہر سے تشریف لے کر آتے ہیں۔ سیدنا امام حسن کے غلام عرض کرتے ہیں حضور وقت کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ میرے امام حسن فرماتے آنے دو آنے دو۔ جب بالکل دروازے پر پہنچتے ہیں میرے صدیق، غلام عرض کرتے ہیں حضور اب تو بالکل قریب ہی آ گئے۔ میرے حسین، میرے امام حسن سیدنا صدیق اکبر کے لیے استقبال کے لیے اٹھتے بھی ہیں، ساتھ فرماتے یہ تو ہمارے غلام ہے۔ جب یہ جملہ میرے صدیق نے سنا تو کیا فرمایا؟ تاریخ گواہ ہے، میرے صدیق نے فرمایا اے امام حسن بیٹھیے، استقبال کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہی عرض کر دینا کہ یا اے رب کریم صدیق ہمارا غلام ہے، بس یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ معلوم ہوا صاحب، سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، یہ نظریہ دیا کہ اگر دنیا میں نجات چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ کون سا ذریعہ ہے؟ اہل بیت کی سچی غلامی اختیار کرو، اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کے دن بھی کامیاب ہو۔ معلوم ہوا صاحبو، ہم صحابہ کرام کا بے شک ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ذکر کرتے کرتے ساتھ اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے صاحبو اس جلسے کا عنوان بھی یہی رکھا گیا کہ شان عظمت اہل بیت و شان صحابہ، یعنی جہاں ہم عظمت اہل بیت بیان کرتے ہیں ساتھ شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں۔ صاحبو دیکھیے قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں میری نشانی ہے۔ اے رب کریم پہاڑیوں کو کیوں نشانی قرار دی اور صرف صفا اور مروہ کو کیوں نشانی قرار دی؟ ہزاروں پہاڑ دنیا میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میری نشانی ہے، مروہ بھی میری نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے صاحبو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے صفا اور مروہ کو نشانی اس لیے قرار دی کہ صفا پر قدم لگے تھے حضرت حاجرہ کے، مروہ پر قدم لگے تھے حضرت حاجرہ کے، بس ان قدموں کے ساتھ صفا کو نسبت ہو گئی، مروہ کو نسبت ہو گئی۔ اب صاحبو حاجرہ کے قدم جو ہے وہ تمام پہاڑی پر تو نہیں لگے، پہاڑی کے کچھ پتھروں پر لگے، لیکن اللہ کو وہ پہاڑی اتنی محبوب، اللہ کے ہاں محبوب بن گئی کہ اللہ نے فرمایا ان قدموں کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے صرف وہ پتھر میری نشانی نہیں بلکہ پوری صفا بھی میری نشانی ہے اور مروہ بھی میری نشانی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے صاحبو، جہاں ایک نبی کی قدم لگ جائے، جہاں ایک نبی کی گھر والی کے قدم لگ جائے، جہاں ایک نبی کی والدہ کے قدم لگ جائے، ایک نبی کی زوجہ کی قدم لگ جائے، ایک نبی کی والدہ کی قدم لگ جائے، اللہ فرماتا ہے وہ دونوں پہاڑی نشانی ہے۔ جہاں پیارے مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ لگ گئے ہوں، جہاں پیارے مصطفیٰ کا سینہ لگا ہوگا۔ اب مجھے ترتیب سے پھر بیان کرنی دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے جب چڑھائی پر چڑھ رہے تھے، پیارے مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر نیچے ہے، پیارے مصطفیٰ اوپر تشریف فرما ہے، پیارے مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہے، سر مبارک پر ہے، پیارے مصطفیٰ کا سینہ سیدنا صدیق اکبر کے سر کے ساتھ لگ رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کے دونوں قدمین شریفین سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر ہے۔ بتلاؤ وہاں صفا اور مروہ پر اگر حاجرہ کے قدم لگ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے، یہاں پیارے مصطفیٰ کا پورا وجود میرے صدیق کے جسم سے لگ رہا ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے صدیق اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
بس آخری اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صدیق بھی اللہ کی نشانی ہے، فاروق بھی اللہ کی نشانی ہے، عثمان غنی بھی اللہ کی نشانی ہے، علی المرتضیٰ بھی اللہ کی نشانی ہے، میری فاطمہ اللہ کی نشانی ہے، حسین بھی اللہ کی نشانی ہے، حسن بھی اللہ کی نشانی ہے۔ 1,24,000 2,40,000 سارے کے سارے صحابہ میرے رب کی نشانیاں ہیں۔ ہم سب صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مومن بھی ہیں، ان کے صدقے سے متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا صحابہ سے محبت وہی کرے گا، اہل بیت سے محبت وہی کرے گا، صحابہ کی تعظیم وہی کرے گا، اہل بیت کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان بھی ہو اور پیارے مصطفیٰ کی سچی غلامی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز اور آپ حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پھر دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور اس آستان مبارک کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، استاد العلماء